باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جہاں مجھے بٹھا دیا گیا ہے کسی بھی حوالے سے میں اس جگہ پر بیٹھنے کے کچھ کہنے کے نہ قابل اور نہ لائق، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے کہ طالب علم بھی جب سبق یاد کر لیتا ہے اس کو سنانا پڑتا ہے، اس لیے اہل علم کے سامنے میں اپنا سبق سناؤں گا۔ آپ میرے کلاس فیلو کی طرح ہیں، آپ کی دوہرائی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آج ہم جس مرکز میں حاضر ہیں، میری معلومات کے مطابق یہ بچیوں کا ادارہ ہے، اور اس سال 4 بچیوں نے فراغت حاصل کی ہے۔ اس لیے میری گفتگو کے سب سے اول مخاطب میری وہی روحانی بچیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ تک بھی میری بات پہنچے گی، آپ بھی سن رہے ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے حصے میں واضح کروں گا کہ دین اسلام میں خواتین کا اسلامی علوم کا حاصل کرنا کیسا ہے، شریعت اس کے بارے کیا کہتی ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور آخر میں صحیح بخاری کا آخری چیپٹر کتاب التوحید، جس کے اندر 58 ابواب ہیں اور یہ آخری باب ہے، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ روز اول سے دینی علوم کے حصول میں اور اس کو آگے پہنچانے میں جہاں مردوں کا کردار رہا ہے، میری معلومات کے مطابق خواتین کا بھی ایک مرکزی کردار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے الگ اپنی اپنی کتابوں میں باب قائم کیے۔ مثلا میرے سامنے یہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر باقاعدہ خواتین کے حوالے سے ایک باب قائم کیے ہیں، باب تعلیم الرجل امدہ و اہلہ۔ یہ صحیح بخاری کا باب ہے۔
کہ لوڈیوں کو دینی تعلیم دینا اور گھر والوں کو دینی تعلیم دینا، اس پر الگ باب قائم کیے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں پیش کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، میری امت میں 3 خوش نصیب آدمی ایسے ہیں جن کو ان کے ہر عمل پر ڈبل ثواب ملتا ہے، ہر عمل پر۔ ثلاثۃ لہم اجران، میری امت کے 3 آدمی ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے نمازی کے مقابلے میں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، جب وہ روزہ رکھتے ہیں دوسرے روزہ دار کے مقابلے میں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی عمل کی تخفیف نہیں، لہم اجران، ڈبل ثواب۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص ہے جس کا تعلق اہل کتاب سے تھا، وہ کسی نبی کا کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا تھا، اور جو ہی اسے نبی علیہ السلام کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ گویا 2 سچے نبیوں کا وہ بندہ امتی رہا، اس نبی کی نبوت کے دور میں بھی امتی ہونے کا حق ادا کیا اور نبی علیہ السلام کے بھی امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو ہر عمل پر ڈبل ثواب۔ والعبد المملوک ادّی حق اللہ و حق موالیہ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کسی وڈیرے کا زر خرید غلام ہے، نوکر نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، زر خرید غلام، اور وہ اپنے مالک کی مکمل فرما برداری کرتا ہے، لیکن جس طرح مالک کی فرما برداری میں کمی کوتاہی نہیں کرتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں ان میں بھی کمی نہیں کرتا۔ اس کا مالک یہودی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، اس کو کیا پرواہ اس کے مسلمان ہونے پر؟ ہو سکتا ہے ڈبل بزنس کے اوپر لگاتا ہو، اس کو کوئی فکر نہ ہو، رمضان ہے اس نے روزے رکھنے نہیں، لیکن جتنا اس کے ذمہ کام اس کا مالک لگاتا ہے وہ بھی پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتكها فتزوجها فله أجران۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہے، لونڈی ہے، نگرانی نہیں، در خرید، جس کا کام مالک کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی اس لونڈی کو بھی دین کی تعلیم دیتا ہے، عقیدہ بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے، اخلاق بتاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اپنی لونڈی کو بھی آگا فاضلہ بنا دیتا ہے۔ جب اس کے پاس عقیدہ آ جاتا ہے، عمل آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ یعنی جس گھر میں وہ نکرانی تھی، لونڈی تھی، آج اس گھر کی وہ مالکہ بن گئی۔
اس کے بھی ڈبل ثواب۔ امام بخاری نے لونڈی والی حدیث پیش کر کے ساتھ وَأَهْلَهُ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے، جس طرح ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ جب ایک لونڈی کو تعلیم دینے میں اتنا اجر ہے تو آزاد عورت، بیوی، بیٹی، بہن، اس کو دینی تعلیم دینے میں کتنا ثواب ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور آپ کی طرف سے میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی دین اسلام کے جتنے چیپٹرز ہیں، جتنے ابواب ہیں، یعنی باب الطہارہ ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصیام ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب الحج ہے، دین اسلام کے جتنے ابواب ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل ترین چیپٹر کون سا ہے؟ سب سے مشکل ترین چیپٹر دو ہے۔ ایک میراث، علم المیراث، وراثت کا باب، اور دوسرا کتاب الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا بیان۔ یہ دو سب سے مشکل ترین چیپٹر ہیں، اور محدثین نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ دونوں چیپٹر سب سے مشکل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ان دونوں کا تعلق اجتہاد سے ہے، ان دونوں کا تعلق اجتہاد سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہر عالم مجتہد نہیں ہے۔ یہ تو ایک چوٹی کا محدثین جو تھے وہ مجتہدین تھے۔ امام بخاری مجتہد تھے، امام مسلم مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل مجتہد تھے۔ اجتہاد چوٹی کا درجہ ہے، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ چونکہ ان دونوں ابواب کا تعلق اجتہاد سے ہے، اس لیے مشکل ترین چیپٹر یہ دو ہیں۔ اب میں آپ سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں، صحابیات میں، اس چیپٹر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ خوابوں کی تعبیر، یہ جو علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کا صحیح جواب جو محدثین دیتے ہیں وہ یہ ہے، اس چیپٹر میں سب سے بڑا علم رکھنے والی اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ جنگ موطا میں جب وہ شہید ہو گئے، عدت گزری، تو پھر ان کا نکاح نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے تھے، پھر اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے زیادہ علم رکھتی تھی، اتنا ان کے پاس علم تھا، اتنا علم تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ علم کو کس نے دیا تھا؟ آسمان سے آیا تھا؟ یہ کسی جبریل نے بتایا تھا؟ یہ علم اس نے حاصل کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ خواتین نبی علیہ السلام کے دور میں دین کا علم حاصل کرتی تھی۔ اس خاتون نے کتنا محنت کی، دن رات ایک کر دیے، اتنی بڑی عالمہ بن گئی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اتنا ان کے پاس علم تھا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خواب دیکھا، خواب کس نے دیکھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ خواب دیکھنے کے بعد
مکمل کوشش کرتے رہے کہ اس کی تعبیر مجھے معلوم ہو جائے، اس لیے کہ عمر بن خطاب بھی بہت بڑے عالم تھے جن کی علم کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی علم کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ آپ نے وہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں سنی کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، جس میں سیدنا عمر بھی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے سامنے کچھ میری امت کے لوگ پیش کیے گئے۔ ایک شخص میرے سامنے پیش کیا گیا جس نے قمیض پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنا تنگ تھی، اتنا چھوٹی سی قمیض تھی کہ بس سینے تک آئی ہوئی۔ ایک دوسرا آیا، اس کی قمیض قدرے پڑی تھی۔ تیسرا آیا، قدرے پڑی تھی۔ عمر، جب تو آیا تیری قمیض اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ زمین کے ساتھ لگ رہی تھی، سب سے لمبی قمیض تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے، اس میں کسی کے پاس چھوٹی قمیض، بڑی قمیض میرے پاس تھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کی تعبیر علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے دکھلائے گئے ان میں سب سے زیادہ علم تیرے پاس ہے۔ علم تو تھا کہ جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا تھا تو قبر کے قریب ایک صحابی کھڑے تھے۔ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کہہ رہے تھے، لوگو لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجع علم عمر۔ لوگو، آج جس شخصیت کو قبر میں اتارا گیا ہے، آج جس ہستی کو دفنا دیا گیا ہے، تمہیں پتا ہے یہ کتنا بڑا عالم تھا۔ اس وقت زمین پر جتنے علماء رہتے ہیں، اگر تمام علماء کے علم کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پڑھنے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھ دیا جائے، وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں عمر کے علم کو رکھا جائے۔ اتنا بڑا عالم واپس آئی، اتنا بڑا عالم، فرماتے ہیں میں نے کوشش کی، جو میرے پاس شریعت کا علم تھا اس کو سامنے رکھا، جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم ہو جائے، لیکن تعبیر معلوم نہیں ہوئی۔ عمر کو اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو سکی تو فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا اس وقت روئے زمین پر خوابوں کی تعبیر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میرے سامنے اسما بنت امیس ہے۔ تو آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسما بنت امیس کے دروازے پر کھڑے ہو۔ یہاں میں کیوں نہ کہوں، نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خواتین مردوں سے، مرد خواتین سے علم حاصل کرتے ہیں، شرعی حدود میں رہ کر خواتین سے مرد اور مردوں سے خواتین دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ سید عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کون؟ عمر آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر مجھے معلوم نہیں ہو سکی، میں آپ کے پاس آیا۔ سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر کیا خواب دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ایک مرغا ہے جس کا رنگ سرخ ہے، وہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ مرغا ہے، رنگ اس کا سرخ ہے، مجھے وہ ٹھونگے مار رہا ہے، بس ٹھونگے مار رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کوشش کی اپنے اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن مجھے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہو سکی، میں آپ کے پاس آیا۔
یہ ہے صحابہ کا دور، صحابیات کے بعد قائم تھا۔ آج ہم نے یہی سمجھا عورت کے کام کیا ہے؟ گھر کے برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کا جھاڑو دینا، بس یہ کام۔ جبکہ نئی نسل کی پہلی تربیت کا ماں ہے، جس کو علم کے زیور سے محروم کر دیا گیا۔ سید آسماء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین آپ کے اس خواب کی تعبیر دی ہے کہ آپ ہمارے آپ مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ البتہ یہ جو آپ نے سرخ رنگ کا مرغا دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن آپ کو شہید کرنے والا کو کلمہ گو نہیں ہوگا، کوئی کافر ہوگا۔ سیدنا عمر واپس آ گئے، 2-3 دن کے بعد جمعہ کا دن تھا، سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر امت کو اپنا خواب سنایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی تعبیر اسماء بنت عمیس نے یہ بتائی، پھر کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد جمعہ مکمل ہوا، اگلے جمعہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، آخری جمعہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں صحابیات کے پاس یہ کہاں سے ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مستقل ایک درسگاہ تھی، دور دراز سے خواتین آتی تھی اور علم حاصل کرتی تھی۔ اور یہاں ضمناً ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اسلام کے خلاف جو فتنہ اٹھا، سب سے پہلے جس فتنے نے امت کو تقسیم کیا، سب سے پہلے جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، سب سے پہلے جنہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا، یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حرور، مقام حرور یہ جگہ ہے۔ اس مقام حرور پر رہنے والے تھے، وہاں باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی تھی، اور وہاں سے اگلی بات میں وہاں سے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو گمراہی کی تعلیم دے کر عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاص طور پر مدینہ میں بھیجا گیا۔ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا اگر عورتوں کے ذریعے گمراہی پھیلانے کی ترتیبیں روز اول سے شروع ہو چکی ہیں، تو حق بات پہنچانے کے لیے خواتین کی ذمہ داری کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی تو نتیجہ یہی ہے کہ جب روز اول سے خواتین کے ذریعے مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی یہ فکر موجود ہے۔ میں ایجوکیشن میں ایک بہت بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں، 19 گریڈ کا مقصد تھا۔ میرے پاس ایک شخص کام کرتا تھا جو قادیانی تھا، وہ کلرک تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم تمہاری طرح جلسے نہیں کرتے، ہم نے کبھی جلوس نہیں نکالا، ہماری آج تک کہیں کانفرنس نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہمارے پاس پیسہ
مجھے کہتے سر میں آپ کو کھری بات بتا رہا ہوں، ہمارا سارا فنڈ جمع ہوتا ہے اور ضلع سرگودے کے اندر جب بھی ایجوکیشن میں ٹیچرز کی سیٹیں نکلتی ہیں تو ہمارا بندہ، ہمارا مربی ڈی او کے پاس پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ ڈی او کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ کوئی بھی ہو، اس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے آپ نے یقیناً یہ سیٹیں دینی ہیں بلکہ بیچنی ہیں، آپ یہ بتائیں پر سیٹ، ہر سیٹ پر آپ کیا لیں گے؟ یعنی ایک بندہ اگر آپ اس کو ٹیچر اپائنٹ کریں گے تو آپ کیا لیں گے؟ جی ہم اتنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، آپ کے پاس کتنی ویکنسیاں ہیں، کتنی سیٹیں آئی ہیں؟ 50 سیٹیں ہیں خواتین میں، یہ ٹوٹل پیسے یہ ہے چیک، درخواستیں تو پورے ضلع سے آئیں گی لیکن جس درخواست کے کونے میں میرے اس طرح کے سائن ہوں اس کو بانٹ دیں۔ کہتے کہ ہماری لیڈیز جو ہے جلیل، ہماری لیڈیز نئی نسل کو گمراہ کرتی ہے اور نئی نسل کول مائنڈ کے دماغ میں جو بندہ چیز بٹھا دیتا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا۔ ہم کہا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، بچپن کی باتیں دماغ سے نہیں نکلتی، بچپن کی باتیں نہیں نکلتی، وہ رٹی ہوئی۔ آج اس عمر میں میں جو بات یاد کروں گا آج یاد ہو جائے، کل بھول جائے گی۔ آج کی بات مجھے کل بھول جائے گی، لیکن جب 6 سال کی عمر تھی جو باتیں اس وقت فیڈ تھی وہ آج بھی فیڈ ہے، وہ آج نہیں نکلتی۔ خواتین کے ذریعے کراچی میں سب سے بڑا پرائیویٹ جو اسکول ہے، کراچی میں سب سے بڑا جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ بندیا کے علاقے میں ہے، عیسائیوں کا ہے۔ جو پڑھاتے بھی ہیں اور بچوں کے گھر میں اگر مسائل ہوں تو ہمدردی بھی کرتے ہیں، ان کی خواتین ہیں، گاڑیاں ہیں، لے آتے ہیں، پہنچاتے ہیں، گھروں تک عورتیں پہنچ کر اپنا اخلاق، اپنا تعاون اس کے ذریعے عیسائیت کو پھیلاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اگر گمراہ فرقے گمراہی پھیلانے کے لیے خواتین کو استعمال کرتے ہیں تو شرعی دعوت، حق، عقیدہ توحید، منہج سلف صالحین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کے دل و دماغ سے کفریہ بدعت والی باتیں نکالنے کے لیے خواتین کا یہ کردار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، نسائی کی حدیث ہے، اپنے گھر میں خواتین کو طہارت کے عنوان پر سبق دے رہی تھی۔ کون؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا۔ درس کے دوران ایک خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ نسائی کے لیے سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواتین کو سبق پڑھاتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ جب عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، جب مینسس شروع ہو جائیں، ان دنوں میں وہ عورت نماز نہ پڑھے اور ان دنوں میں وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، بعد میں روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ مسئلہ بتائیں۔ اب وہ جو عورت آئی ہوئی تھی جس کو
مکمل تربیت دے کر بھیجا گیا تھا، مدینے میں گمراہی پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن کیا ہی دور اندیشی ہے، فصاحت ہے، گہری سوچ ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس خاتون نے کہا، اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، مجھے آپ کے درس سے پتہ چل گیا کہ گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت کم ہے، اس لیے کہ نماز بعد میں نہیں پڑے گی، اس کی اہمیت کم ہوگی، روزے بعد میں رکھے گی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ عقل سید عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک بات کہی، فرمایا میں سمجھ گئی، حروریت الامد، لگتا ہے کہ تو حرور جگہ سے ہی ہے، یہ درس حروریوں کا ہے، لگتا ہے تو حرور سے ہے، یہ تو حروری ہے۔ اس کو بھی بات سمجھ آ گئی، میرا یہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں قرآن و حدیث کا پڑھنے والی خواتین موجود ہے، میری اگلی بات کو نہیں سنے گی، مایوس ہو کر چلی گئی۔ تو پہلا نقطہ جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے، خواتین کو چاہیے، بلکہ شرعی تقاضا بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، ان کے پاس علم ہونا چاہیے، ان کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدے کی فہم ہونی چاہیے، اخلاقیات کا چیپٹر ان کو زبانی یاد ہونا چاہیے، تاکہ نئی نسل کی جو تربیت ہو وہ شریعت کے مطابق ہو۔ الحمدللہ پہلے ہمارے ملک میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے رجحان بہت کم تھا، لیکن 25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے میں بنات کے ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو آباد رکھے اور ان کو آباد رکھنے والوں پر بھی اللہ اپنے رحمت فرمائے۔ یہ ضرورت ہے اور بہت اچھا ہے، اس پر میں تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرا سفر لمبا ہے، آگے چلنا ہے، اس لیے میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ باتیں میں اپنی بچیوں کو بتاؤں گا۔ آپ بھی سن رہے ہیں، بعض باتیں ہو سکتا ہے آپ کے سر سے اوپر گزر جائے تو محسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرے اول مخاطب میری وہ بچیاں ہیں جنہوں نے فراغت کی۔ یہ جو صحیح بخاری ہے، اس کا پورا نام آپ کو اچھی طرح آتا ہوگا، اگر خالی صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کے نام پر بھی کوئی بندہ غور کر لے، اس کو پتہ لگ جائے گا یہ مسودہ کس چیز ہے۔ خالی نام اور نام کے معنی پر غور کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کا پورا نام ہے الجامع، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ ہے اس کتاب کا یہ پورا نام ہے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ ایک دو باتیں میں کیا نہیں جانتا ہوں، ورنہ خالی اس نام کی وضاحت کرنے لگ جائیں تو بھی ہمیں ایک وقت چاہیے۔ الجامع، الجامع آپ اچھی طرح جانتے ہیں، الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں اصول
اصول حدیث کی کتابوں میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ الجامع کسے کہتے ہیں؟ الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ابواب ثمانیہ ہو. ابواب ثمانیہ عقائد، احکام، آداب، فتن، 8 مرکزی ابواب ہیں. جس کتاب میں یہ 8 ابواب پائے جاتے ہیں، باقی کچھ بچتا ہی نہیں، اس کو الجامع بولتے ہیں. الجامع تفسیر اس میں ہے، ادب اس میں ہے، تاریخ اس میں ہے، سیرت اس میں ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں آنے والے واقعات اس میں ہیں. ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے اس کو الجامع بولتے ہیں. گویا یہ جو کتاب ہے در حقیقت ایک مستند ہے، تاریخ کا ایک مستند اور معتمد ذخیرہ ہے، خلاصہ ہے. الجامع الصحیح. اللہ، امام بخاری تیرے پر اللہ کی رحمت نازل ہو. الصحیح، الجامع الصحیح. الصحیح کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا اصول کی کتابوں میں، وہ متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا عیب. صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں انقطاع نہ ہو، اتصال ہو، راوی سارے کے سارے عادل ہوں. عادل کس کو بولتے ہیں؟ عادل کسے بولتے ہیں؟ هو المسلم العاقل البالغ الصالح عن الفسق. خالی اس صحیح بخاری کے نام پر تو غور کریں، یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ، اس کتاب کو امام بخاری نے جذباتی ہو کر نہیں لکھا. امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 16 سال محنت کی. کتنا؟ 16 سال محنت کی. 16 سال کے بعد احادیث کو جمع کر لینے کے بعد بھی پھر بھی احادیث کو ایک سائڈ پہ رکھا، صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا. ایک حدیث کو لیتے تو اس کو لکھنے سے پہلے امام بخاری استخارہ کرتے، پہلے محنت کی، راویوں کو سمجھا، سکھا ہے کہ نہیں، ضعیف تو نہیں، کذاب تو نہیں. اس کے بعد بھی اپنی صحیح میں داخل کرنے سے پہلے ہر حدیث سے کے لیے استخارہ کیا. استخارے کے بعد دل کی کیفیت کو سمجھا اور پھر اس حدیث کو لکھا. میں تو سوچتا رہتا ہوں امام بخاری نے خالی اس صحیح بخاری کو لکھتے وقت کتنے سجدے کیے. امام بخاری کے سجدوں پر غور تو کریں کہ ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا. استخارے کی 2 رکعتیں پڑھی. امام بخاری پر تنقید کرنا بہت آسان ہے. ذرا غور تو کریں امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے کتنے سجدے کیے. اور آپ کو پتہ ہے امام بخاری کی زندگی کی کمائی کا خلاصہ جس کو اہل علم تراجم کہتے ہیں. امام بخاری کے تراجم، استنباط، استدلال، استخراج. سبحان اللہ. امام بخاری نے تراجم کے لیے، استنباط کے لیے، استدلال کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگوں، میرے اس منبر سے لے کر
سید عائشہ کی حجرے تک، یہ درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے جس کو آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے پوری بخاری کے تراجم کے لیے انتخاب اس جگہ کو کیا، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تراجم ہے۔ آپ صحیح بخاری کے بارے میں اتنی بڑی محنت کے بعد بھی امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو شائع کرنے سے پہلے اکیلے بیٹھ کر سوچا کہ پہلے میں اپنی یہ کتاب اس وقت زمین پر جو سب سے بڑا عالم ہو اس کے آگے جا کے امام بخاری نے نگاہ دوڑائی شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، زمین کی پورے کرہ پر نگاہ دوڑائی کہ اس وقت زمین کی پشت پہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ امام بخاری کے سامنے تین عالم تھے، امام بخاری اپنا نسخہ ان تینوں کے پاس لے کر پہنچے۔ یہ میری 16 سال کی محنت ہے، آپ دیکھیں، آپ کی توثیق ہوگی تو آگے شائع کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ تین کون ہیں؟ ایک امام احمد بن حنبل، جو علم کا خزانہ، علم کا اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب فوت ہوئے لوگ بغداد جاتے رہے اور امام احمد بن حنبل کی لائبریری دیکھتے رہے۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ اپنے بابا کی لائبریری لوگوں کو دکھاتا رہا۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے استاد اپنے شیخ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وہ لائبریری دیکھی تھی، اس میں اتنی کتابیں تھیں اگر ان کتابوں کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنا ہوتا تو کم از کم 12 اونٹ پر کتابیں لا دی جاتی۔ کہتے کہ ہم مکتبہ دیکھ رہے تھے، عبداللہ نے امام احمد بن حنبل کے بیٹے میں بتایا کہ کانا یا فرزوان زار قلبی، یہ میرے بابا کا جو مکتبہ ہے، یہ میرے بابا احمد بن حنبل کو پورا مکتبہ زبانی یاد ہے، پورا مکتبہ زبانی یاد ہے۔ یہ امام بخاری کے شیخ ان کے آگے رکھتے ہیں۔ دوسرے امام بخاری کے شیخ ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ علی بن مدینی ہیں۔ تیسرے یحییٰ بن معین ہیں، علم کے سمندر ان کے آگے رکھی۔ یہ میری بخاری کو آپ دیکھیں، آپ توثیق فرمائیں گے، تصدیق فرمائیں گے، اس کو شائع کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یقین کیجئے میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، اہل علم تو اہل علم ہے۔ حقیقت یہ ہے صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں، یہی حدیثیں انہی سندوں کے ساتھ دوسری بھی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہی حدیثیں آپ کو مسلم میں ملیں گی، ابو داؤد میں ملیں گی، نسائی میں ملیں گی، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو ان حدیثوں کے پڑھنے کا، ان سندوں کے تراجم کے پڑھنے کا مزہ بخاری میں آتا ہے، دنیا کی جو کتاب میں نہیں آتی۔ امام بخاری سبحان اللہ۔ مثلا آپ غور کریں، امام بخاری پر قربان جائیں، ان کی عظمت پر قربان جائیں، ذرا غور تو کریں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث ذکر کی ہے اس کے راوی عمر بن خطاب،
امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو آخری حدیث نقل کی ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے غور نہیں کیا امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں لوگوں عمر بن خطاب مکی ہیں، ابو ہریرہ مدنی ہیں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں لوگوں یہ دین مکہ سے شروع ہوا مدینہ میں مکمل ہوا۔ کیا امام بخاری کے سبحان اللہ اشارے ہیں، کیا اشارے ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ پھر آپ غور کریں، میں تو ایک ہی مثال دے رہا ہوں، صحیح بخاری پوری تو آپ نے پڑھی، آپ کو کتنا مزہ آیا ہوگا، آپ کی معلمات نے آپ کو پڑھایا، ان کو پڑھانے میں کیا لطف آیا ہوگا، آپ کو پڑھنے میں کتنا مزہ آیا ہوگا۔ پھر دوبارہ کسی پہ غور کریں، دوبارہ غور کریں۔ امام بخاری نے پہلی حدیث بیان کی عمر بن خطاب سے، جن کی علم کی میں نے مثال دے دی، جن کی علم کی مثال دے دی۔ آخری راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے اندر جذبہ کتنا تھا علم کا۔ میری بچیوں میری بیٹیوں غور تو کریں۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس علم زیادہ ہے، پہلی پوزیشن صحابہ میں اس کے ہے، دوسری پوزیشن تیری ہے، تو دوسرے نمبر میں کیوں آیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، عبداللہ کو لکھنا آتا ہے، ابو ہریرہ کو لکھنا نہیں آتا۔ یہاں امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، اور علم تحریری بھی ہوتا ہے، تقریری بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کا علم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم علم تحریری بھی ہوتا ہے، تقریری بھی ہوتا ہے۔ میری بچیوں اپل پوزیشن اس کو ملتی ہے جس کو تحریر بھی ہوتی ہے، تقریر بھی آتی ہے۔ آپ نے دوبارہ غور نہیں کیا میری بچیوں، اسی نقطے پر آپ دوبارہ غور تو کریں نا۔ امام بخاری نے سبحان اللہ امام بخاری نے کیا کمال کر دی۔ پہلی حدیث اس کے راوی کون؟ عمر بن خطاب نے۔ خبر حدیث غریب، حدیث سند کے لحاظ میں آخری حدیث کے راوی کون؟ ابو ہریرہ، وہی حدیث غریب، حدیث امام بخاری نے سند کے لحاظ سے اپنی کتاب کو حدیث غریب سے شروع کیا اور اپنی کتاب کو سند کے لحاظ سے حدیث غریب پر ختم کیا۔ کیوں؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بدأ الاسلام غریبا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ امام بخاری اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لوگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلام جب شروع ہوا اس وقت غریب تھا، اس کا جان پہچان کرنے والا کوئی نہیں، یہ غریب تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا پھر یہ دین غریب ہو جائے گا، پھر غریب ہو جائے گا، اس کو جاننے والے کوئی نہیں ہوں گے یا اجنبی بن جائے گا۔ لیکن فرمایا فطوبى للغرباء، ان غریبوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبریاں تو ایسے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت میری امت پر آئے گا، ایک وقت میری امت پر آئے گا خالص عقیدے پر، خالص عمل پر زندگی گزارنے والا شخص اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے میں ایسا ہوگا ایسا اجنبی ہوگا جس طرح موسلادھار بارش برس رہی ہو اور میدان میں کوئی بکری بدھی ہوئی کھڑی ہوئی ہو، وہ بھاگ نہیں سکتی، کہیں اپنے آپ کو بارش سے بچا نہیں سکتی،
باعث کے نیچے دبی ہوئی ایک سکڑی ہوئی بکری کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح کیفیت ہوگی جو حق پر آئے گا کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ خاندان والے اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، نہ خوشی میں نہ غمی میں شریک نہیں کریں گے، اور رشتے ناطے نہیں کریں گے، نہ رشتہ دیں گے نہ لیں گے۔ ایک اس بکری کی طرح ہوگی۔ اور ایک جگہ حضرت ہے کہ قابل جمرت کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس طرح کسی شخص کے مٹھی میں آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے اس آدمی کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اگر کسی آدمی کی مٹھی کے اندر آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے اس وقت اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو کیفیت ایسی ہوگی، فرمایا کہ میری امت پر وقت آئے گا حق پر سنت پر قائم رہنے والا، شرک کو چھوڑ دینے والا، بدعت کو چھوڑ دینے والا شخص ایسا ہوگا جیسا کہ اس کی آگ اس کے مٹھی میں آگ کا انگارہ ہے۔ لیکن خوشخبری بھی تو ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ خوشخبری بھی تو ہے۔ خوشخبری کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلَهُ أَجْرُ 50، یہ الفاظ مسلم احمد کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، فَلَهُ أَجْرُ 50۔ اس وقت جو اس حق پر قائم رہے گا، پرواہ نہیں کرے گا، اس کے ایک ایک عمل پر، اس کے ایک ایک عمل پر 50 مسلمانوں کے اجر کا ثواب ہوگا۔ یعنی ایک طرف اس آدمی کا عمل، اس کی نماز، اس کے مقابلے میں 50 مسلمانوں کی نماز، ان کا اجر برابر ہوگا۔ اس اکیلے کی نماز 50 مسلمانوں کے روزے کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور میں آتا ہے منا و منہم، وہ 50 آدمی کون ہوں گے؟ وہ 50 آدمی کون ہوں گے جن 50 کے عمل کے مقابلے میں اس کا عمل برابر ہوگا؟ وہ 50 کون ہوں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، علماء سے پوچھے، فرمایا اس اکیلے کا عمل 50 صحابہ کے عمل برابر ہوگا۔ اللہ، میں واپس آتا ہوں، امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو اپنے مشائخ کے سامنے رکھا، ان کی تصدیق کے بغیر کتاب کو شیئر نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کا تعارف کرا رہا ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے، اس کی سندوں پر غور کریں گے، آپ کو ایک ایک نقطہ ایسی خوشبو ملے گی، آپ سوچ کے سنیں گے۔ میں آخری حدیث کو چھوڑ رہا ہوں کہ اوپر ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی ہے چاہیے۔ مجھے ساتھی نے تمام کیا تھا، کہا کہ آپ نے 1 گھنٹہ طریقے دیے نا، 1 گھنٹہ پڑھا گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا خیر ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم کلام ہو کر میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو صحیح بخاری جو ہے ایک عظیم علمی خزانہ ہے، 16 سال کی محنت ہے، 16 سال کی۔ امام بخاری نے ایسے تراجم، ایسا استنباط، ایسا استخراج، یہ لطف آپ کسی اور جگہ ملے گا بھی نہیں جو یہاں ملے گا۔ جس طرح چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ امام بخاری نے اس دور میں یا اس دور سے پہلے زمین پر اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے تھے تمام کا رد کیا، تمام فتنوں کا۔ لیکن مزے کی بات یہ کسی کا نام نہیں، کسی کا نہیں۔ آج یہی وجہ ہے وہ لوگ جن کا امام بخاری نے رد کیا لیکن نام نہیں لیا، آج بھی اپنے بچے کو اس وقت ان کی دستار بندی نہیں کراتے جب تک کہ بخاری نہ پڑھے۔
لیکن گفتگو میں بڑا سلیقہ تھا، سنجیدہ گفتگو تھی، اور امام بخاری نے امام بخاری کو بولتے نہیں تھے، ڈر بھوک نہیں تھے۔ اگر کسی کا نام کسی فتنے کو رد کیا لیکن نام نہیں لیا تو اس کی وجہ بھی نبی علیہ السلام کی حاضری تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا انداز یہی تھا۔ مثلا نبی علیہ السلام سے بخاری کی حدیث ہے، غور کریں، میں اہل علم نوجوانوں کے آگے بھی انتخاب رکھوں گا، یہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے فرامین جو ہیں یہ بھی اس میں حسنہ ہے، اس کے مطابق ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ امام نبی علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ عنہا گھر تشریف لائے، وہاں بریرہ بیٹھی تھی، بریرہ یہ ایک قبیلے کی لونڈی تھی، سید عائشہ کے ساتھ دوستی تھی۔ سید عائشہ نے سوچا میری سہیلی ہے، اس کو میں آزاد کروں، تو سید عائشہ نے سیدہ بریرہ سے کہا آپ اپنے مالکوں سے پوچھیں اگر وہ آزاد کریں تو کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا، مالکوں نے کہا ہم اتنا پیسے بھی لیں گے لیکن ولا کی نسبت بھی عمل کر رہے ہیں، ولا کی 3 قسمیں آپ تمام نے وہ تینوں قسمیں پڑھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ولا کی نسبت بھی عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بات ہے، اہل علم سمجھ گئے، بچے میری بھی سمجھ گئی کہ ولا کا معنی کیا ہوتا ہے، ولا کی نسبت عمل کر رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ بریرہ کو وہ آزاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی شرط ہے کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی، مطلب یہ جب بریرہ مرے گی اس کے مرنے کے بعد اس کی اگر نسلی ورثہ نہیں ہوں گے تو اس کی جائیداد پھر ہمیں ملے گی، حالانکہ جائیداد ان کو ملتی ہے جو آزاد کرواتا ہے، آزاد تو سید عائشہ کروا رہی تھی، وہ تو فری میں تو آزاد نہیں کر رہے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ یہ شرط لگاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا چلو نماز کا وقت آئے گا میں بات کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام کو حالانکہ پتہ تھا بریرہ کس کی لوڑی، وہ کون سا قبیلہ ہے، لیکن قربان جائیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا ما بال اقوام یشترطون ما لیس فی کتاب اللہ، ما لیس فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں نہ قرآن میں نہ دی، نام نہیں لیا۔ بات تو سمجھ آ گئی نا، بات تو سمجھ آ گئی، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے نام نہیں لیا۔ یہی انداز میں نے امام بخاری کا دیکھا، امام بخاری نے کسی کو برا بنا نہیں کہا، صحیح بات کو بیان کیا، صحیح بات کو پیش کیا، لیکن اس انداز میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آج آپ کے ملک میں سب سے زیادہ مخالف امام بخاری کے رہتے ہیں، امام بخاری کے جتنے مخالف پاکستان میں دنیا کسی خطے میں نہیں۔ امام بخاری کے خلاف بکواسات کرنے والے، امام بخاری کے خلاف صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی گئی پاکستان میں، لکھنے والے پاکستانی، لیکن وہی جو امام بخاری کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، لیکن وہ بھی مجبور ہیں اپنے بچے کو جب تک صحیح بخاری کی آخری حدیث نہیں پڑھاتے اس وقت اس کی دستار بندی نہیں کرتے۔ حق منواتا ہے، حق آپ کے پاس، آپ کا اسلوب پاکیزہ ہونا چاہیے، اسلوب بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو صحیح بخاری کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں انہی چند باتوں کو جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں ختم کرتے ہوئے آگے صحیح بخاری کے آخری باب اس کی طرف آتے ہیں۔
صحیح بخاری کی آخری کتاب جو ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے 58 ابواب قائم کی۔ ان 58 ابواب میں سب سے آخری باب یہ باب قول اللہ تعالی ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری نے اپنا یہ باب ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر قائم کیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو حق عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ میں یہاں ایک تو سطحی نحوی باتیں کہتا ہوں پھر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو موازین جو ہے یہ موصوف ہے اور القسط جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اس پر جو اعتراض واقع ہوتا ہے میری بچیوں وہ اچھی طرح آپ جانتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حالانکہ موصوف و صفت میں 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، وہ تسنیہ وہ بھی تسنیہ، وہ جمع وہ مذکر وہ بھی مذکر، وہ مؤنث وہ مذکر، وہ واحد وہ واحد، جمع مؤنث، یہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک مرکزی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ الموازین جو ہے یہ جمع ہے، القسط جو ہے یہ تو واحد ہے۔ تو اس اعتراض کا جو ایک مختصر سادہ سا جواب ہے اور وہ یہ ہے القسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور خاصیت مصدر کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ کبھی واحد کے معنی میں آتا ہے، کبھی تسنیہ کے معنی میں آتا ہے، کبھی جمع کے معنی میں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں المیزان والقسط، المیزان القسط، الموازین والقسط، کیونکہ یہ مصدر ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ جو یہاں امام بخاری نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے وہ لفظ قسط ہے۔ قسط اگر اس کو ہم اکثر سے تو ایک ساتھ سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اکثر بمعنی عدل، انصاف کے معنی میں۔ اگر اس کو اکثر سے نہیں لیتے کاساتر سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جار، مطلب یہ کہ جائز ظالم، ظلم اور زیادتی۔ اس کی پوری ایک وضاحت ہے جو امام بخاری نے بیان کی ہے، لیکن ہم واپس آتے ہیں اس باب کی طرف کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اصل میں امام بخاری نے یہاں ایک فرقے کا رد کیا ہے جس کا نام ہے معتزلہ۔ معتزلہ فرقے کا امام بخاری رد کر رہے ہیں جنہوں نے قیامت کے دن ترازو کا انکار کر دیا۔ قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں ہوگا، کوئی نیکیاں یا گناہ نہیں کرے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے فرما دیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ترازو قائم کیا جائے گا۔ آپ کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں مانتے؟ نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن جو ترازو ہے اس کی صفتیں بھی بیان کر دی، لہو لسان ولہو کفتان، قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ترازو قائم کیا جائے گا اس کے 2 پلڑے بھی ہوں گے۔ ذکر آ گیا 2 پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں کی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ کی جائیں گی۔ وَلَهُ لِسَانٌ، اور فرمایا اس ترازو کا کانٹا بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور اس کانٹے کے اندر اللہ تعالیٰ باریکی کی صلاحیت رکھے گا، اتنی باریک بینی ہوگی اس کانٹے کے اندر کہ رائی کے دانے کے برابر جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ پلڑا جھک دے گا۔ داخل الجنہ، وہ جنتی ہے، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ کا پلڑا جھک دے گا وہ جہنمی، داخل النار، وہ جہنم ہے۔ حدیث میں وضاحت آ گئی
نبی علیہ السلام نے تسلیم کر دی، مگر معتزلہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری عقل کوئی دلیل ہے، اور سن لیجیے، میری بات ذہن نشین کر لیجیے، روز اول سے لے کر آج تک زمین کے جس بھی خطے پر اسلام کے خلاف فتنہ اٹھا ہے، اس کی بیس عقل ہے۔ عقل کو بیس بنائیں گے، عقل کو دلیل بنائیں گے، جبکہ عقل دلیل ہے، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے۔ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، عقل کو دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن دھوکے سے، غلطی سے پاک اللہ کی وحی ہے، وہ دین ہے۔ جتنا بھی فرقے پیدا ہوئے، یا یہ بھی سن لیجیے، آج بھی آپ کے ملک میں بھی، آپ کے ملک کے اندر بھی اسلام کے خلاف بڑے بڑے فتنے ہیں، لیکن تمام سے آپ رابطہ کر کے دیکھ لیں، سب کی بنیاد عقل ہو، عقل ہو، عقل ہو۔ عقل کا حدود اتنا بڑا محدود ہے، جب اس حدود اپنے کے اندر کوئی چیز نہیں آتی، عقل پھٹ جاتی ہے، بندہ برا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ ہاں، عقل کو بھی بنا لی۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میرے کافی لمبے چوڑے مناظرے، گفتگو، جس کو جو کچھ کہیں، ہوتے رہے ہیں۔ ایک شخص کو میرے سامنے لایا گیا اور وہ کہہ رہا تھا میرے کسی بھی سوال کا وہ جواب نہیں دے گا۔ خیر نہیں، اس نے پہلا سوال کیا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کو جہنم میں ڈالتا ہے، یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا ہاں حدیث، میں نے کہا حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس نے کہا بات ختم ہو گئی، ساری زندگی سورج اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، چاند اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، بات تمہارا رب کہ جس نے فرما برداری کا صلہ دے دیا کہ سورج کو بھی چاند کو بھی جہنم میں ڈال دیا، اور سن لیا کہ تمہارا مولوی نے کیا ہے۔ میں نے کہا محترم سنو تو صحیح، آپ کو پتا ہے، میں نے کہا اللہ نے سورج کو چاند سے کس چیز سے پیدا کیا؟ نہیں پتہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چاند کو آگ سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگی، جب ڈیوٹی پوری ہو گئی اللہ نے واپس وہاں بھیج دیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے آگ سے ان دونوں کو پیدا کیا تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، کام کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری ہوگی، جہاں سے اللہ نے بلایا تھا وہاں بھیج دیا، تجھے تکلیف کیا ہے؟ عقل میں آ معتزلہ نے کہا ہماری عقل نہیں مانتی۔ تمہاری عقل کیوں نہیں مانتی؟ اب سنیں میری بچیوں، میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، گھڑیاں نہ دیکھنا، آپ جب تھک جائیں چلے جائیں، میری بچیاں یہ چار بیٹھے میں نے وہی کروں۔ ہاں، آپ تھک جائیں آپ جا سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیمار آدمی مجھے کیا ہو گیا، لیکن میں بات پوری کروں گا اس عقل نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ کہا کہ اس لیے نہیں مانتی کہ ہماری عقل کہ اعمال انسان کے، یہ معتزلہ کہہ رہے کہ ہماری عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہتے اس لیے کہ اعمال جو ہے وہ آراد ہے، آراد ہیں، اجسام نہیں۔ مطلب یہ میں نے کہا کہ مثلا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، جواب دیتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں کے آراد ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ چیز دی ہے، چلو وہ تو لکھی جائے گی، اس کا وزن بھی کیا جائے گا، وہ اجسام ہے، وہ کیا ہے؟ اجسام ہے۔
باقی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کوئی جسم نہیں ہے نماز پڑھتا، جسم نہیں، آراز ہے، جب آراز ہے ان کو نہیں لکھا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بچیوں، پہلی بات یہ، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ لکھنے کا کام تمہارا نہیں۔ تم پریشان کیوں ہو گئے؟ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ حکیم مقتدر ہے۔ تم کہتے ہو کہ آراز نہیں لکھے جاتے، اور تم لوگوں نے ایسی مشینریاں ایجاد کر لی ہیں جن کے ذریعے تم آراز لکھ رہے ہو، اللہ کی ذات کی باتیں کرتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، موٹر سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک یہ ساری مشینیں، یہ اجسام ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اجسام ہیں۔ لیکن ان کی جو رفتار ہے وہ تو اجسام نہیں، وہ تو آراز ہے۔ وہ کیا ہے؟ آراز ہے۔ تم لوگوں نے ایک آلہ تیار کیا ہے، وہ آلہ آراز کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے یہ موٹر سائیکل 80 پہ جا رہا ہے، 80 کی رفتار میں، یہ گاڑی 120 پہ چل رہی، یہ جہاز 600 کلومیٹر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ آلہ جو تم نے بتایا ہے آراز کو نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ گاڑی تو اجسام ہے، لیکن جو رفتار ہے، وہ تو آراز نہیں، وہ تو اجسام نہیں، وہ تو آراز ہے۔ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، مریض تو اجسام ہے، مریض تو جو بخار جو ہے وہ تو اجسام نہیں، وہ تو آراز ہے۔ تمہارے پاس ایک تھرمامیٹر ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں بتا دیتا ہے اس کے وزن کتنا ہے، اس کا وجود کتنا ہے، 102 میں بخار ہے، 103 میں بخار ہے، بتاتا ہی نہیں کرتا۔ یہ جو بخار ہے یہ تو آراز ہے، اجسام نہیں۔ یہ تو تمہاری عقل نے یہ ایجاد کی، اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں، تمہاری عقل نہیں مانتی۔ الحمدللہ ہمارا کیونکہ قرآن و حدیث سے قیامت کے دن ترازو کے قائم ہونے کا ثبوت ہے ہمارا ایمان ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کریں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے ترازو وزن اعمال پر ایمان رکھنا ہوگا۔ وزن اعمال پر ایمان رکھیں گے تو آخرت پر ایمان رہے گا، ورنہ آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ قیامت کے دن احادیث سے ثابت ہے 3 چیزوں کو توڑا جائے۔ کتنے چیزوں کو؟ ہم تینوں کو مانتے ہیں، اگر مانے یا نہ مانے ہم تینوں کو مانتے ہیں۔ مثلا انسان کی نیکیوں کو، گناہوں کو توڑا جائے، جیسا کہ یہ آخری حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی ہے جس میں توڑنے کا ذکر ہے کہ یہ 2 کلمہ ہے نا، کلمتان حبیبتان، یہ جو 2 کلمے ہیں ان کے بارے کیا کہا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے، مانا ان کو توڑا جائے۔ لہذا اعمال کا توڑنا احادیث میں آ گئی، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحائف وہ رجسٹر جن میں نیکیاں یا گناہ لکھے جاتے ہیں ان کو بھی توڑا جائے گا، ان کو بھی توڑا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیے ہمارا ایمان ہے کہ ان رجسٹروں کو، دواوین کو توڑا جائے گا، جن میں انسان کے اعمال ہوں گے اچھے ہیں، یہ پورے توڑا جائے گا۔ اس کے لیے وہ حدیث جو حدیث کتاب کا مشہور ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیں
کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے جائیں گے، اس کے ایک رجسٹر کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا، وہ لایا جائے گا۔ جب اس کو دیکھا جائے گا اس میں سارے گناہ ہوں گے، نیکی ایک بھی نہیں ہوگی۔ وہ نیکیوں والا رجسٹر نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ گناہوں والا۔ لہذا گناہ والے پڑھنے کے اندر اس رجسٹر کو رکھ دیا جائے گا۔ فرشتے دوسرا رجسٹر لے کر آئیں گے، وہ بھی اتنا لمبا ہوگا، اس میں بھی سارے گناہ ہوں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں۔ 99 گناہ ہوں گے اس بد نصیب کے، سارے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ تمام گناہوں والے رجسٹروں کو گناہوں والے پڑھنے میں رکھ دیا جائے۔ وہ بیچارہ سہما کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، یہ جتنے تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں کیا باقی یہ تیرے گناہ ہیں یا کچھ گناہ تیرے نہیں ہیں؟ فرشتوں نے ایسے لکھ دیے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا رَبِّ، وہ کہے گا اللہ نہیں، یہ سارے میرے گناہ، یہ سارے میرے گناہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے دوبارہ پوچھے گا اَظَلَمَكَ كَتَبِي، ایسا تو نہیں، کھول کے بتا، ایسا تو نہیں میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو، تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا اللہ ایسا نہیں، تیرے فرشتوں نے اللہ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سارے میرے گناہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھے گا اللہ کا عذرن، او میرا بندہ اللہ کا عذرن، اچھا یہ بتا کوئی ایسا تو نہیں کچھ گناہ تجھ سے زبردستی کروائے گئے ہو سکتا ہے کچھ گناہ ایسے ہو جو تو نہ کرنا چاہتا تھا، تجھ سے زبردستی کرائے گئے ہو، کوئی عذر؟ فَيَقُولُ لَا يَا، وہ کہے گا اللہ نہیں، میرے اوپر کسی نے زبردستی نہیں کی تھی، کسی نے زیادتی نہیں کی تھی، یہ میں نے خود جان بوجھ کر گناہ کی تھی۔ سچ سچ بتائے، پوری خلائق سامنے، پوری خلائق سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کھاتے میں کوئی نیکی ہے؟ اس کو کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے، تیرا ایک عمل ہمارے پاس۔ وہ سوچے گا میرا وہ کیا عمل ہوگا، میرا وہ کیا عمل ہوگا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، چھوٹی سی۔ حدیث میں آتا ہے اس پرچی کو لے کر کہے گا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرچی آج کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پرچی کو نیکی والے پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا۔ یوں ہی وہ پرچی رکھی جائے گی، 99 رجسٹروں والا پڑھ رہا اوپر اٹھ جائے گا، وہ زمین پر لگ جائے گا، بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اس پرچی میں کیا ہوگا؟ اس کی توحید ہوگی، توحید کی غیرت ہوگی۔ کبھی اس نے زندگی میں توحید کے ساتھ سودے بازی نہیں کی تھی، نہ شرکیہ کام کرتا تھا، نہ کسی مجلس میں بیٹھ کر شرک کو دیکھنا یا سننا برداشت نہیں کرتا۔ توحید کی غیرت والا کلمہ توحید
اس پرچی میں ہوگا جو جھک دے گا اور ساری چھوڑ دیں گے اور اس کو اللہ بخش دے گا۔ پتا چلا رجسٹر بھی تو لے جائیں گے، رجسٹر بھی تو لے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، اگر نہیں مانتی نہ مانے، ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیے، ہمارا آپ کے فرمان پر ایمان ہے، ہم عقل کو بنیاد نہیں بناتے۔ تیسری چیز جو احادیث سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب عمل کو بھی توڑا جائے گا، صاحب عمل کو بھی توڑا جائے گا، عمل جس رجسٹر میں ہوگا اس کو بھی توڑا جائے گا، اور جس کا وہ عمل ہوگا اس کو بھی توڑا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کافر کی بات لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، قیامت کے دن جب کافر کو توڑا جائے گا اس کا وزن ایک مچھر کے برابر میں نہیں ہوگا۔ اور اسی میرے پیغمبر نے جہاں یہ بیان کرتے ہیں، جہاں میرے پیغمبر نے یہ فرمایا قیامت کے دن ترازو کے پڑنے میں کافر کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا، اسی پیغمبر نے یہ بھی فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ترازو کے پڑنے میں جب میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو رکھا جائے گا، میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن اور پہاڑ سے ملا ہوگا، اور پہاڑ سے ملا ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے، عقل کو بیس نہ بناؤ، باتیں بہت ساری ہیں، میں آپ لوگوں کا نہیں، میں بچیوں کو امتحان نہیں لینا چاہتا کیونکہ پہلے بھی کتابات ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث بھی سنا دی، حدیث آپ پہلے پڑھ بھی چکی ہیں، اس میں جو اہم ترین نکتہ تھا اور جو امام بخاری نے باب قائم کیے وہ ترازو کے قائم کرنے کا تھا، اور اس میں رد جو ہے وہ معتزلہ ایک جو گمراہ فرقہ تھا اس کا تھا، اور وہ باتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی کہ الحمدللہ آپ کا میرا آج سے ایک رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے دین کے حوالے سے۔ اب آپ کا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ آج سے آپ بچیوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بقیہ زندگی کے اندر آپ نے عقیدہ منہج آپ نے اپنے محلے میں جہاں تک ممکن ہو سکے یہ دین کا کام آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کے ماں باپ پر اپنی رحم نازل فرمائے۔ میں ان بچیوں کی اس دستار بندی کے موقع پر آپ کے اس ادارے کی انتظامیہ کو، اساتذہ کرام کو، معلمات کو، بچیوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔